والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل احد غیرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن روزہ داروں سے ارشاد فرمائے گا، این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزہ دار کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا کہ یہ جو دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان روزہ داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا دَخَلُوا، اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اغلق، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، حضور نے ارشاد فرمایا روزہ داروں کے جنت میں اس دروازے سے داخلے کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان یہ فضیلت ہے روزہ داروں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کے ایک دروازے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادہ ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو ہمیشہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا کہ یہ تمہارا دروازہ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتاب الفردوس میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الفرح کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اس باب الفرح دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ دروازوں، یہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پیار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب گلی میں حضور چلتے نا، کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا تو حضور علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، اور ایسا بھی ہوتا حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ جاتے اور جو اپنے بازوں کو پھیلا دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس باب الفرح سے ان لوگوں کا داخلہ ہوگا جنت کے اندر جو چھوٹے بچوں کو خوش کرتے تھے۔ البرقی نے کتاب الروضہ میں امام احمد بن حنبل کی سند سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے کسی کی زیادتی کو معاف کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی نے زیادتی کی اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ علامہ قشیری نے کتاب و تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ نیک اور اچھے اخلاق کے حامل کے گلے میں اللہ کی رضا کا طوق ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے، نیک ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ یہ جو رضا کا طوق ہے، اللہ کی رضا کا طوق، یہ رحمت کی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اخلاق اچھا ہے تو سمجھ جائیں یہ رحمت کی زنجیر ہے، یہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور وہ زنجیر وہاں تک ہے جہاں تک اچھے اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ زنجیر اس کو کھینچے گی حتیٰ کہ اس دروازے سے
جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ سبحان علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ تمام ابواب جنت کے ان بڑے 8 دروازوں میں داخل ہیں جن کی 2 چوکھٹوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ جنت کے دروازوں کا جو سفر ہے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا یہ 500 سال کا ہے۔ سبحان اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے نام بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ حدثنا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من انفق الزوجین فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا۔ اب یہ جوڑا کیا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا نودیا من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان جس نے جوڑا خرچ کیا نودیا من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یا عبد اللہ ھذا خیر، اسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ اور پھر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل صلاۃ ہوں گے یعنی نماز والے لوگ ہوں گے، دعی من باب الصلاۃ، ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ یہ سبحان حدیث پاک بخاری کی، اور میں نے یہ جمعہ پر بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نماز والوں سے فرمائے گا کہ آؤ نماز والے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہاد والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے، جہاد، اب جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالعلم بھی ہے، بالقلب بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اور کفار سے لڑنا بھی ہے، مختلف قسمیں ہیں جہاد کی۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ کہا جائے گا کہ من کان من اہل الجہاد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ دروازہ جہاد والوں کے لیے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ اور پھر سبحان حضور نے ارشاد فرمایا من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل صیام ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دعی من باب الریان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو باب ریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ومن کان من اہل الصدقۃ، حضور نے ارشاد فرمایا جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوں گے، دعی من باب الصدقۃ، اللہ تعالیٰ ان کو صدقے کے دروازے سے بلائے گا۔ سبحان اللہ دعی بلایا جائے گا من باب الصدقۃ، ان کو صدقہ کے دروازے سے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور بڑی یہ خوبصورت بات ہے کہ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی سوال کرتے تو وہ کہتے کہ بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور کی بارگاہ سے، اور سوال کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل یدعى احد من تلک الابواب، حضرت بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر کسی کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن حضرت بکر صدیق نے فرمایا فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ حضرت بکر صدیق نے جو سوال کیا کہ چلو نماز والے تو نماز کے دروازے سے داخل ہوں گے، روزے والے روزے کے دروازے سے داخل، صدقے والے صدقے والے دروازے سے داخل ہوں گے، جہاد والے دروازے سے داخل ہوں گے،
ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلا لیا جائے گا کہ اسے کہا جائے کہ تو جدھر سے مرضی جنت میں داخل ہو جا؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا قال نعم، ہاں۔ سوال کیا تھا ابوبکر صدیق کا؟ فال جدعا احد من تلک الابواب کلیہا، کوئی ایسا ہوگا؟ ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلا لیا جائے؟ حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں، وارجو ان تکون منہم، حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دروازوں کے نام بتائے ہیں۔ اب بندے کے پاس کوئی ایسی چیز تو ہو کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں ان تمام باتوں میں عمل کا ہی ذکر کیا حضور نے۔ نماز بھی عمل کا نام ہے، روزہ بھی عمل کا نام ہے، صدقہ بھی عمل کا نام ہے، جہاد بھی عمل کا نام ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے تو وہ بھی عمل کا ہی نام ہے، اخلاق ہے تو وہ بھی ایک عمل کا ہی نام ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اور میں اگر یہ سوچ کے آ گئے ہیں کہ ہم تو بس پکے ہی جنتی ہیں تو ہماری یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ٹکٹ نہیں ہے کہ ہم بس ادھر سے طے کر کے آئے ہوں کہ بھائی ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے عمل کی دعوت دی ہے کہ عمل سے ہی تمہارا کام بنے گا۔ وہ عمل کسی صورت میں بھی ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، اخلاق کی صورت میں ہو، بچوں سے پیار کی صورت میں ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ صدقہ کی صورت میں ہو، جہاد کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، بندے کے پاس عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔